ظلمات کے ظلم و جور کے زیور اتار کے کچھ اس طرح سے لٹ گیا ہے گلزار فاطمہ، آئے نہ پھر چمن میں کبھی دن بہار کے۔ سامعین محترم، اب ذکر محمد و آل محمد کے لیے تشریف لاتے ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، محقق کے دوران شاعر اہل بیت جناب تبسم نواز وڑائی صاحب۔ اس سے پہلے کہ احباب دوبارہ پنڈال میں آئیں، میں آپ کے اذہان کو تازہ کرنے کے لیے کچھ مولا کے فضائل نہ بیان کر دوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی طرف سے مجھے حوصلہ افزائی ملے گی، آپ کی حوصلہ افزائی مجھے پڑھنے پہ آمادہ کرے گی۔ صلوات۔ عرض کیا کہ فتووں کے لکھانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ آباد رہیں۔ فتووں کے لکھانے سے علی کم نہیں ہوتا، لوگوں کے گھٹانے سے علی کم نہیں ہوتا، لوگوں کے گھٹانے سے علی کم نہیں ہوتا، اور تم دوش نبوت سے ہٹا کر بھی تو دیکھو، تم دوش نبوت سے ہٹا کر بھی دکھاؤ، مسند سے ہٹانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ مسند سے ہٹانے سے علی کم نہیں ہوتا، تعظیم علی کی تو ہے آدم پہ بھی واجب، تعظیم علی کی بھی تو آدم پہ ہے واجب، آدم کو بڑھانے سے علی کم نہیں ہوتا، آدم کو بڑھانے سے علی کم نہیں ہوتا، اور کعبے کا بھی مولود ہے، کعبے کا بھی مولود ہے اوروں کے برابر، کعبے کا بھی مولود ہے اوروں کے برابر، یوں شان گھٹانے سے علی کم نہیں ہوتا، یوں شان گھٹانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ہر دور میں مولا کے فضائل کو چھپا لو، ہر دور میں مولا کے، یہی ہوتا ہے نا، 14 صدیوں سے یہی تماشا ہم جو ہے انہیں کے دیکھ رہے ہیں، ہر دور میں مولا کے فضائل کو چھپا لو، یوں شان چھپانے سے علی کم نہیں ہوتا، یوں شان چھپانے سے علی کم نہیں ہوتا، اور پہلا کہو چوتھا کہو جو دل کہے مانو، پہلا کہو چوتھا کہو جو دل کہے مانو، ترتیب ہٹانے سے علی کم نہیں ہوتا، ترتیب ہٹانے سے علی کم نہیں ہوتا، اور بہتر ہے کہو تم کو علی سے ہے عداوت۔ حقیقت تو یہی ہے نا، جتنا مرضی ہے اسے لفظوں میں چھپا لو، بہانے بازی بنا لو، لیکن جو حقیقت ہے وہ چھپانے سے چھپتی نہیں ہے، وہ خود چہروں پہ واضح ہو جاتی ہے۔
زبانیں اگر انکار بھی کریں منافقت چہروں پہ سامنے آ جاتی ہے. بہتر ہے کہو تم کو علی سے ہے عداوت، یوں فتوے لگانے سے علی کم نہیں ہوتا، یوں فتوے لگانے سے علی کم نہیں ہوتا. اور تم نعرہ سلونی کا لگا کر بھی دکھاؤ. دو چار بندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، باقی کو شاید سمجھ ہی نہیں آ رہی. نہیں، مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ سمجھ آ ہی نہیں رہی. کیوں شاہ جی، وزائم شاہ جی، تم یار چار بندے بیٹھے ہو، لیکن آپ کا بیٹھنے کا یعنی کہ ثبوت تو ملے کہ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کی مجلس میں. تم نعرہ سلونی کا لگا کر بھی دکھاؤ، القاب چرانے سے علی کم نہیں ہوتا. القاب چرانے سے، القاب چرانے سے علی کم نہیں ہوتا. ہم دیکھ رہے ہیں، روز ہم دیکھ رہے ہیں، اور تو اور جو ہمارے لوگ مولا کی منقبت لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ ان میں سے مولا کا نام نکال کے اپنوں کا ڈال کے وہی پیش کر رہے ہیں. ایسے ہی نہیں ہے. تم نعرہ سلونی کا لگا کر تو دکھاؤ، القاب چرانے سے علی کم نہیں ہوتا. اور کعبے کا بھی مولود ہے اوروں کے برابر، یوں شان گھٹانے سے علی کم نہیں ہوتا. صلوات. علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں، ان کے نقشے قدم پہ چلنے سے اصول بنتے ہیں. ان کے بابا دادا کی منزل نہ پوچھ، جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں. اور محمد والے محمد بار دیگر صلوات. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعداء الدین من هذا الساعة إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات. برادران ملت، میں نے جو آیا وفی ہدایہ کی تلاوت کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی اپنی مقدس اور آخری کتاب قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ یہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو،
वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे ये रोके, जिससे ये तुम्हें दूर रखे, जिससे तुम्हें ये मनव करे, उससे रुक जाओ, उससे दूर रहो। अब आपको हैरानी तो नहीं हो रही होगी कि सुबह शाम हमारे कान ये सुन सुन के पक गए हैं कि बाकी सारी दुनिया देती है, रसूल कुछ नहीं दे सकता। ऐसे ही है या नहीं है? मस्जिदों के मीनारों से, मस्जिदों के मिंबरों से यही बात हम सुबह शाम हमारे सुनने में आती है कि रसूल कुछ नहीं दे सकता, जबकि रसूल को भेजने वाला ये कह रहा है कि मा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु, कि जो चीज जो नेमत तुम्हें रसूल अता करे उससे ले लो। अब ये सवाल तो हो सकता है कि रसूल ने क्या दिया, रसूल क्या देता है? भाई ये हमसे क्यों पूछते हो? ये उससे पूछो जो कह रहा है कि जो चीज तुम्हें रसूल दे वो ले लो। और ये बात कौन कह रहा है? ये मालिके कायनात कह रहा है। और अब मालिके कायनात के पास क्या है? मालिके कायनात के पास कौन कौन सी नेमतों के खजाने हैं जो उसके पास नहीं है? और वो किसके बारे में कह रहा है कि रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो? वो उस हस्ती के बारे में कह रहा है कि जिसको उसने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है। और अब आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो जिसका नुमाइंदा होता है उसको वो बहुत सारे इख्तियारात दे के भेजता है। क्या इसमें कोई यानी कि दूसरी राय हो सकती है? अच्छा, अब अल्लाह ने अपना नुमाइंदा भेजा और वो नुमाइंदा भेजा कि जो अफजलुल अंबिया है, जो सैयदुल अंबिया है, जो इमामुल अंबिया है, जो अफजलुल बशर है और वो खातिमुल अंबिया है, उसने अब क़यामत तक के लिए उसकी नुमाइंदगी का हक अदा करना है। तो अल्लाह ने उसको इख्तियारात भी तो उतने ही दिए हैं कि जो क़यामत तक के लिए की जरूरियात को पूरा करें। अब ये सवाल पैदा होता है कि उस नुमाइंदा इलाही ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुरूद तो भेज दें, गर्मी है लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं है कि नुमाइंदा खालिक़े कायनात का इसमें ग्रामी आए और दरूद भेजने की भी होश न रहे।
تکبیر نعرہ رسالت سلیمان نعرہ حیدری انکر صلوات ٹھیک ہے، میرے گلے میں سر نہیں ہے، لیکن میری باتیں بے سری نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری سماعتیں بے سر سننے کی عادی ہو چکی ہیں، ذکر کو ہم کم سنتے ہیں، مظلوم کے مصائب کو کم سنتے ہیں، لیکن ذاکر کی سر کو زیادہ سنتے ہیں۔ یہ باتیں بڑی تلخ ہیں، لیکن مجھے کرنی بھی پڑ رہی ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ بھی نہیں کریں گے تو کون یہ باتیں کرے گا؟ ممبر پہ حق بیان ہونا چاہیے، یہ ممبر کا بھی حق ہے اور ممبر پہ آنے والے کا بھی حق ہے۔ عظمت آل محمد صلوات تو پیغمبر اکرم نے، اللہ کے نمائندے نے کیا دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں امت محمدیہ سے کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہمیں یہ دیا کہ مونچھیں منڈوانی ہیں اور داڑھی کو بڑھانا ہے؟ کیا ہمیں رسول اللہ نے یہ دیا کہ شلوار کے پائنچوں کو گھٹنوں تک اٹھا کے رکھنا ہے؟ کیا رسول اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ مسواک کس طرح کرنی ہے؟ کیا رسول اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک ہمیں یہ بتایا کہ شلوار کہاں پہ باندھنی ہے؟ کیا رسول اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے؟ میرے بھائی، اس نمائندہ الہی نے کہ جس سے اللہ تعالیٰ لینے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو یہ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ امت کو ایک ایک اس نبی کی بتائی ہوئی بات یاد ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے وہ یاد ہے۔ میری بات کو ذرا غور سے بھی سنیے گا کہ وہاں اس جگہ پہ نبی مسکرائے تھے، ہم نے مسکرانا ہے، سنت ہے۔ وہاں اس جگہ پہ رسول اللہ تیز تیز چلے تھے، ہم نے تیز تیز چلنا ہے، سنت ہے۔ ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو وشبی ہیں بنا بنا کے، یعنی ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ شبیہیں بھی اسی گھرانے سے نسبت رکھتی ہیں۔ تو ہم تو نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کیا اس امت کو یہ یاد نہیں ہے کہ حسین کے ذکر پہ رونا بھی نبی کی سنت ہے؟ یہ ہماری کتب میں ہی نہیں، یہ ہمارے برادران اہل سنت کی وہ مستند کتابیں کہ جن کو وہ صحیح کہتے ہیں، ان صحیح کتب میں بھی یہ روایات مستند حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ بھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اور وہ نبی نے کیا دیا؟ اور وہ نبی نے آخری اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور میں یہ بات اپنی ہر تقریر میں دہراتا ہوں اور دہراتا رہوں گا، کیونکہ یہ بات اتنی اہم ہے اور یہ بات اتنی جامع ہے، اتنی ضروری ہے کہ اس پہ دین کا دار و مدار ہے، یہ دین کا محور و مرکز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع، آخری حج کے خطبہ میں، جبکہ آپ کے سامنے 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 کا مجمع موجود تھا اور ہمہ گوش تھا رسول اللہ کے خطبے کو سننے میں. اور موقع یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 کے مجمع سے، اور وہ مجمع کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا، کیونکہ اہل سنت برادران کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا وہ صحابی ہے. تو 1,24,000 جو لوگ اس وقت میرے نبی کے سامنے موجود تھے، تو برادران کے عقیدہ کے مطابق وہ سب صحابی تھے، کیونکہ وہ نبی پاک کی زیارت کر رہے تھے. تو اس وقت میرے نبی نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں دو بھاری چیزیں، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل و بیتی، اور دوسری میری اطرت میرے اہل بیت. تو یہاں پہ نبی پاک کا جو جملہ ہے وہ رکتا نہیں ہے، بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں ما ان تمسکتم بہما، کہ اگر تم ان دونوں سے، قرآن سے اور اہل بیت سے وابستہ رہے، متمسک رہے، ان دونوں سے، قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہے، لن تضلوا بعدی، تو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، تم میرے بعد راستہ کھوٹا نہیں کرو گے، تم میرے بعد راستے سے نہیں بھٹکو گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بلکہ آپ سے ہی نہیں پوری امت مسلمہ سے پوچھتا ہوں کہ جو نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان دو چیزوں سے، قرآن اور میرے اہل بیت سے وابستہ رہے، ان کا دامن اگر تم نے پکڑے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے، کن سے کہہ رہے تھے؟ نبی پاک یہ بات، یہ ارشاد کن لوگوں سے فرما رہے تھے؟ او بھائی صحابہ سے فرما رہے تھے. صحابہ اس وقت سامنے، صحابہ سے فرما رہے تھے. میں اس عالم دین سے پوچھتا ہوں، میں اس
اللہ کے دین کے مبلغ سے پوچھتا ہوں کہ جس نے راول پنڈی میں بیٹھ کے منبر رسول پہ بیٹھ کے اپنے منصب سے غداری کی ہے اور اپنے منصب سے غداری نہیں کی، رسول اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے، رسول اللہ سے غداری کی ہے، رسول اللہ کے فرمان کی تکذیب کی ہے، رسول اللہ پہ تہمت باندھی ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ آل رسول نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل و کفر نہ باشد۔ اس نے کہا ہے، دیکھیں اتنا بغض جو ہے، یہ 1400 سال سے جو بغض کا سلسلہ چلا ہے، جو نسل یزید کربلا سے چلی تھی، وہ 1400 سال سے وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، لاہور کا جو کلندر ہے وہ کیا بات وہ کہہ گیا ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید عید و قوت از حیات آیت حدید۔ یہ جو موسیٰ و شبیر کا جو سلسلہ ہے، یہ جو موسیٰ و فرعون کا جو سلسلہ ہے، یہ جو ابراہیم و نمرود کا جو سلسلہ ہے، یہ جو شبیر اور یزید کی آویزش اور یعنی کہ پیکار کا جو سلسلہ ہے، یہ حابیل اور قابیل سے چلا تھا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حق اور باطل کی جو جنگ ہے یہ رکنے والی نہیں ہے، اور حق کا ساتھ دینے والے اپنا یعنی شجرے کی طہارت کو ثابت کرتے رہیں گے، اور یزیدی اپنی نسلوں کا تعارف کرواتے رہیں گے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو صدا میرے مولا نے عاشور کے دن وقت عصر لگائی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، آپ اس صدا پہ لبیک کہہ کے فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی خوش نصیب اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس نام نہاد سو کالڈ مبلغ دین نے کہا کہ آل رسول گمراہ ہو سکتی ہے، صحابہ نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے، 1,24,000 صحابہ کے مجمع سے، کہ ما ان تمسکتم بہما، کہ اگر تم ان دونوں سے، قرآن سے اور اہل بیت سے، کس سے؟ قرآن سے اور اہل بیت سے، دونوں سے، ایک سے نہیں، یعنی نہ صرف قرآن سے اور نہ اہل بیت سے، بلکہ دونوں سے، قرآن سے اور اہل بیت سے۔ آپ نے جو ٹائم جو لینا ہے وہ اپنے یعنی کہ بانیان سے لیں، بانیان آ کے مجھے کہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔